کیا آپ بھی اپنا گھر شیشے کی طرح چمکانے کی کوششوں میں دن رات لگی رہتی ہیں، اور اگر اچانک سے کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے سگڑاپے کو دیکھ کر آپ پہ صدقے باری ہو جاتا ہے اور آپ خوشی سے پھول جاتی ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو رک جائیے، آپ کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غلطی میں بہت سالوں تک کرتی آئی ہوں، اور اب جب مجھے سمجھ میں آئی تو میرے کافی سال اس میں ضائع ہو چکے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کسی بھی چیز کو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کو خپتی بننے سے روکنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ زندگی کے نہ جانے کتنے سال میں نے گھر کی آرگنائزیشن، گھر کی صفائی، گھر کے جھاڑو پوچھے، آج اس دیوار کو صاف کروں گی، آج یہ کام کروں گی، نہ جانے کتنے سال میں نے نا یقین کریں اسی فکروں کے بھوت کے ساتھ گزار دیے کہ کوئی کام کہیں رہ نہ جائے، کوئی ایسا کام مجھ سے نہ رہ جائے کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو کر نہ میرا ایوارڈ واپس لے لے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یار میرا یہ والا کام تو ہوا نہیں، تم تو بڑی ہی سست عورت ہو۔ فجر کے ٹائم میں اٹھتی تھی، اور فجر کے ٹائم جب شروع ہو جاتی تھی نا کام کو کرنے کے لیے، تو یقین کریں میں کوئی کونا نہیں چھوڑتی تھی، کوئی دیوار نہیں چھوڑتی تھی۔ روزانہ جالے بھی صاف کر رہی ہوں، روزانہ میں مشین بھی لگا رہی ہوں، روزانہ کے حساب سے میں نے فریج کو بھی صاف کرنا ہے، اور بار بار جو ہے نا واش بیسن کے پاس جا کر دیکھنا ہے کہیں کوئی مٹی تو نہیں ہو گئی، کسی نے واش بیسن میں جا کر ہاتھ پاؤں دھوئے ہیں۔ میں فوراً گئی اور میں وائپر لگانے کھڑی ہو گئی، چاہے اس کے لیے مجھے بستر چھوڑنا پڑے، چاہے مجھے اپنی نیند خراب کرنی پڑے، میں فوراً اٹھ کے نا ہر وہ کام کرنے لگ جاتی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ میرے سونے کے بعد تو جیسے اس کام کو کوئی پرفیکٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس تمام نفسیاتی پن میں، خپتی پن میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی قیمت ادا کی، اور وہ اس طرح کی کہ میری صحت ایک دم سے گر گئی، میرے ہیئر فال بہت زیادہ اسٹارٹ ہو گیا، نیند نہ پوری ہونے کے چکر میں آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، بہت ہی بے تحاشا کمزوری ہو گئی، کیونکہ مجھے کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ بس خوشی اس بات سے ملتی تھی کہ میں ہر وہ کام کر لوں جو گھر کو اچھے سے اچھا، مزید بہتر سے بہتر بنائے، اور ہر جگہ میری تعریف ہو۔ بچے باہر سے آئے، انہوں نے شوز اتار دیے، تو اگر ایک شوز ادھر سے ادھر ہو گیا تو میں انہیں یہ کہتی تھی کہ فوراً سے اس کو سیٹ کرو، ان کا پیئر بنا کر رکھو۔ واش روم میں گئے ہو، فٹافٹ سے بھاگ کے جاتی تھی پیچھے کہ ہاتھ دھو، پاؤں دھو، سلیپر کھڑی کرو واش بیسن کے پاس اور وائپر مار کر آؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر فریج کھول لیا بچوں نے تو بھائی فروٹ پہ میں نے دھو کر رکھے ہیں، آپ نے اس پہ میلا ہاتھ نہیں لگانا ہے کہ کہیں دوبارہ سے وہ گندے نہ ہو جائیں، پھر مجھے دوبارہ سے واش کر کے ان کو دیتی تھی کہ آپ نے گندے ہاتھ لگا دیے ہیں۔ اوفو بھائی، آپ نے یہاں سے گلاس اٹھایا تھا، یہاں سے اٹھا کر یہاں کیوں نہیں رکھا؟ آپ صوفے سے اٹھے تھے، آپ نے اس کی چادر کیوں صحیح نہیں کری؟ آپ نے بیڈ کی چادر کو خراب کر دیا، تکیہ ادھر سے ادھر سیٹ کر دیا، فوراً سے اٹھوں گی اس کو سیٹ کروں گی۔ اور پھر ان تمام باتوں میں نا اسی پخراٹ میں نے پتہ نہیں کتنے سال گزار دیے، اور یقین کریں میں اپنی ان عادتوں سے نا بہت زیادہ خوش بھی تھی کہ میں بہت ایکٹیو رہتی ہوں، میں بڑی اچھی ماں ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی تھی، ہر چیز پرفیکٹ ہے، بچے ہر وقت بالکل صاف ستھرے نیٹ کلین ڈریس کے اندر رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب جیسے ہی کوئی آ جاتا تھا گھر میں تو ہر دم نا بس میری تعریفیں ہوتی تھیں ہر جگہ کہ بھائی ان کا گھر تو بہت زیادہ صاف بھی رہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچے انہوں نے اس طرح سے بڑے کیے کہ کبھی کوئی بچہ گندا نظر ہی نہیں آیا۔ ہمیشہ بچوں کو نا وقت پر کپڑے پہنانا، اور ڈیلی بیسس پہ ان کے کپڑے چینج کر کے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے روزانہ ایسے تیار کرنا جیسے کہیں جا رہے ہوں۔ یعنی ان تمام باتوں نے مجھے اتنا زیادہ برڈنائز کر لیا تھا کہ اگر یہ کام پرفیکٹ طریقے سے نہیں ہوتے تھے، کوئی دن کوئی کام رہ جاتا تھا تو مجھے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی، اور مجھے بے چینی ہو جاتی تھی کہ بس پتہ نہیں مجھ سے کیا جرم ہو گیا، میں کتنی کوئی کاہل ہو گئی ہوں، میں اگر ایکٹیو نہیں رہی تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ۔ لیکن پھر کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ کو کہیں نہ کہیں آ کے نا اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی عادتوں کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا، پھر اس کے بعد آپ خود کو بدلنا شروع کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا، اور میرے خیال میں یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، آپ سب کی کہانی ہے، اور اسی لیے نا آج میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو اپنی کہانی بتا رہی ہوں، ورنہ اتنی ڈیپلی باتیں کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ جو اچھی عادتیں ہوتی ہیں نا ہم ہمیشہ یوٹیوب پر وہی بتا رہے ہوتے ہیں، جو ہماری بری عادتیں ہوتی ہیں ہم اس کو بالکل بھی ظاہر نہیں کرتے۔ تو میرا جو مقصد ہے بتانے کا وہ میری بہنوں کو یہی ہے کہ زندگی میں نا اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ کی صحت گر جائے، اللہ نہ کرے، اس سے پہلے کہ آپ خود کو یہ سمجھیں کہ نہیں بھائی میں بہت پرفیکٹ ہوں، مجھے ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے۔ دیکھیں ہر چیز میں پرفیکشن نہیں ہو سکتی، اور ہم عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی زیادہ
جھلی ہوتی ہیں، اتنی زیادہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پاگل ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ ایک وقت تھا میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتی تھی، ایک یعنی کہ ڈپریشن والی میری کیفیت ہوتی تھی۔ اگر آندھی بھی آ گئی ہے تو بھائی کیوں آ گئی ہے، ابھی ابھی میں نے صفائی کری تھی، پھر میں دوبارہ لے کے ڈسٹنگ کو شروع ہو جایا کرتی تھی، پھر دوبارہ کپڑا لے لیا، ہر چیز کو جھاڑ رہی ہوں۔ مطلب یہ کہ اپنی زندگی کو میں نے جیسے کاموں کے پیچھے ختم ہی کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا بس میرے کام پرفیکٹ ہوں، میرے کام وقت پر ہوں، کسی کی کال آ رہی ہے اٹینڈ نہیں کر رہی، بہت ضروری بات ہے بعد میں کروں گی، رات کو کروں گی۔ اور یقین کریں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کو بستر پہ لیٹی ہوئی ہوں سونے کے لیے، اور بے شک بہت تھکی ہوئی ہوں، لیکن اگلے دن کی پلاننگ کر رہی ہوں کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ سارے کام جو میرے ذہن میں چل رہے ہیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میں نے یہ کرنے، اور اسی ٹینشن میں پوری رات گزر جاتی تھی، ناشتہ کرتے ہی پھر لگ جاتی تھی۔ اور وہ جو میں آپ کو کافی دفعہ بتاتی ہوں کہ کاموں کی مینجمنٹ اس طرح سے کرنی ہے، اس طرح سے کام کرنا ہے، تو وہ مینجمنٹ میں نے کافی نقصان اٹھانے کے بعد اب آ کر سیکھی، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ اب میں کام کرتی ہوں تقریباً اسی طریقے سے، صفائی ظاہر سی بات ہے میری فطرت میں ہے، اور میری نفسیات ایسی ہے کہ مجھے ہر چیز پرفیکٹ ابھی بھی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اب میں نے تھوڑا سا بیلنس کرنا شروع کیا ہے۔ اب میں کافی حد تک بیلنس کرتی ہوں کاموں کو۔ اگر میں تھک جاتی ہوں تو میں بیٹھ جاتی ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ آج میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں اس دن کا کام اگلے دن پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ چلتے پھرتے سارے کام میں کرتی رہتی ہوں، جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے اس کو وہاں سے اٹھاتی ہوں۔ اگر میں ایک جگہ سے گزر رہی ہوں، کمرے سے گزر رہی ہوں، کمرے کی چیزیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو سیٹ کر دیا، پھر میں کچن میں چلی گئی، اگر کچن سے میں نکل رہی ہوں سارا کام کرتے ہوئے تو پھر جو چیزیں ادھر کی جگہ پہ رکھنی ہے وہ وہاں پہ رکھ دی۔ لیکن اگر مجھے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کام میرے ذمے ہے اور مجھے وہ کرنا ہے تو میں اس کو اگلے دن کے لیے پینڈنگ پہ بھی ڈال دوں گی۔ میں پہلے کی طرح ہر کام کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرتی، ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے، ہر کام کا بیلنس ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ زیادتی ہر چیز کی نقصان دیتی ہے، اور یہی طریقہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کمی کر دی جائے کسی چیز میں تو وہ بھی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی کاہل بن کے بیٹھ جائیں، گھر کا کوئی کام ہی نہ کریں کہ نہیں بھائی ہم تو خپتی ہو جائیں گے، نہیں بھائی ہمیں تو صفائی کا جنون نہیں ہے، ہمارا گھر گندا پڑا ہے تو پڑے رہنے دیں۔ وہ والی باتیں بھی پھر صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ کام اکٹھا کر لیتی ہیں ہم عورتیں تو پھر اس میں بھی نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ ایک دم سے کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس سے تھکن ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ تو کاموں کا بیلنس رکھا کریں، چیک کرتے رہا کریں کہ کون سے کمرے کو آج صاف کیا ہے، کون سے کمرے کو کل کرنا ہے۔ کھانا اگر بنا رہی ہیں اور آپ کو کہیں جانا ہے اگلے دن تو آپ ایسا کریں کہ فریزر کر دیں تاکہ آپ کو جاتے ہوئے بالکل بھی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لنچ کے لیے بھی اب اسکول کھل گئے تو یہ کباب بہت زیادہ میرے کام آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان کو برگر بنا کے دے دیا، کبھی ان کو سینڈوچ بنا کے دے دیا۔ جب بھی فارغ ہوا کریں رات میں یا دن میں، کبھی بھی آپ کو موقع ملے، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، آرام کریں، اور اس کے بعد جب آپ فریش ہو جائیں تو پھر ایسا کریں کہ کبھی کباب بنا کے رکھ دیے، کبھی کچھ اور سالن ہاف ڈن کر کے رکھ دیا تاکہ زندگی کو آسان بنائیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، چیک کریں کہ میں نے یہ ہلدی منگوائی تھی اور ابھی بھی میرے اندر وہی نفاست، وہی سب کچھ ہے جو میں پہلے کیا کرتی تھی، لیکن اب میں بیلنس رکھتی ہوں ہر چیز کا۔ تو ہلدی منگوائی نا، اس کے اندر کافی سارا کچرا بھی نکلا اس کو چھاننے کے بعد، اور اس کے اندر ربڑ الگ سے نکلی۔ اچھے طریقے سے پہلے چھانتی ہوں اور پھر وہ برنر میں ڈالتی ہوں۔ تو اگر میں اس طرح سے رکھ دیتی تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے چمچ بھر کے ڈالی تھی ہلدی تو اس میں کتنا کچرا میرے سالن کے اندر چلا گیا ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہ کیا کریں جو فارغ وقت ہوتا ہے رات کا، تو اس کے اندر آپ اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں چھوٹے موٹے وہ نپٹا لیا کریں، کیونکہ دن میں تو ٹائم نکالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ دن میں گھر کی ڈیلی روٹین کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ اسی سے ہم لوگ اتنے تھک جاتے ہیں۔ پھر یہ والے کام تھوڑا سا آرام کر کے فریش ہو کے پھر کیے جائیں تو آسانی سے بھی ہو جاتے ہیں اور موڈ بھی خراب نہیں ہوتا۔ اکثر کاموں کے چکر میں بچوں کو بہت بری طرح سے ہم مائیں نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کو ایک چڑچڑی ماں کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کو ایک اچھی مسکراتی ہوئی ماں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں بچوں کو احساس نہیں ہوتا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ احساس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو ایک چڑچڑی، بیمار، تھکی ہوئی ماں کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ایک فریش ماں چاہیے ہوتی ہے، ہنستی مسکراتی۔ محض کاموں کے چکر میں پڑ کر ان کی خوشیوں کو خراب نہ کریں۔ بے شک گھر کو تھوڑا سا بکھر جانے دیں، ان کو اپنے ساتھ مل کر اس خوشی کو، اس بچپن کو فیل کرنے دیں۔ ان کو یہ بہتر چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کا گھر چمکتا دمکتا ہو اور آپ ذہنی طور پہ ایک ذہنی مریضہ کے طور پر ان کو مل رہی ہوں اور ان کو یہ ساری باتیں ساری زندگی یاد رہیں گی۔ میں آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کو سست بنانا چاہ رہی ہوں، کاہل بنانا چاہ رہی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بس مست ہو کر اپنا موبائل دیکھیں، اپنے فون پہ 2-2 گھنٹے گپے لگائیں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ذہنی توازن اگر اپنا اور اپنے بچوں کا آپ صحیح رکھنا چاہتی ہیں تو اپنی زندگی کا جو آپ کا توازن ہے،
زندگی کا جو بیلنس ہے کاموں کا ان کو بھی آپ سیٹ رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو کاموں کے لیے بالکل خپتی نہ بنائیں۔ کام ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، جب ہم ہیں تب بھی ہو رہے ہیں اور جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ شاید اچھے ہو جائیں، کیونکہ جب ہم نہیں ہوتے نا تو لوگ پتہ نہیں کتنے کھڑے ہو جاتے ہیں کرنے کے لیے، اب وہ نہیں ہیں تو ہم ان سے اچھا کام کر کے دکھائیں۔ تو بس اپنا